یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی، کتابیں دیں، تم میں پیغمبر مبعوث کیے، جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں، لیکن تم نے حرام خوری کی، بعد میں نمک حرامی کی۔ وہ آئے گا کہ انہوں نے نمک حرامی کیسے کیسے کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور صرف بگڑنے کے اوپر عذابات نہیں سنائے جا رہے، وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتائے جا رہے ہیں، اور وہ ساری خرابیاں من و عن اس امت میں بھی موجود ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں کوئی گوہ کہ سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا؟ یہود و نصارہ۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی وہی خرابیاں، وہی پیٹرن اس امت میں، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو چینج نہیں ہوئی نا۔ آج سے اگر 10,000 سال پہلے سیکس پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے وہ پوٹنٹ جذبہ ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے بھی ارج ٹو ڈومینیٹ، کہ میرا حکم چلے باقی سب نیچے لگے میرے، اگر یہ سب سے پوٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے۔ اس وقت فرعون و نمرود تھے، آج ٹرمپ موجود ہے۔ صرف کریکٹر بدلتے ہیں، نام بدلتے ہیں، اور وہ جو کردار ہے نا وہی رہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ہیومن نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں۔ ہیومن انسٹنکٹس تو چینج نہیں ہونی۔ آج بھی لوگوں کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے، آج سے 1000 سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا، اور جس کے پاس یہ بیسک نیڈز پوری ہو جائیں اس کا اگلا مسئلہ عیاشی شروع ہو جاتا ہے، چاہے عورت کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، جوئے کی شکل میں ہو، طاقت حاصل کرنے کی شکل میں ہو۔ یہ آج سے 1000 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے ایپلیکیبل ہوتی ہیں، کیونکہ ہیومن انسٹنکٹ تو وہی رہنی ہے نا، انسان تو وہی ہے نا، کوئی نئی مخلوق تو آگے بات نہیں ہوگی نا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے سیدہ عائشہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی، لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ان کو کہو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکنے ہیں۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں
تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا, اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے. یہی کہتے ہیں نا. اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تواڈے فرشتہ نو بھلیکھا لگ گیا, ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے, مینوں پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے, اتنی لمبی داڑھی سی, دی پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا, یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے. مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں, وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے. اس لیول پہ آ کے, یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے, مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں, وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ہو. تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے. یہ بندہ ہے نیک نیت تھا, چند غلطیاں اس سے ہوئی, باغی نہیں تھا, رجوع لے آتا تھا, اپنی طرف سے اس نے کوشش کی, پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئیں, لیکن میری طرف آتا رہا, تو اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے. تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں, تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا. اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے, ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے, تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے. یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے, شفاعت بالاذن ہے, شفاعت بالوجاہت نہیں ہے. اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی. تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کے فضل کے ساتھ ہے. لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں, اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں, حدیث شفاعت, کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے, پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے, اذهبوا الی غیری, کسی اور کی طرف جاؤ. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے. ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے, آپ فرمائیں گے انا لہا, اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے. اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ, تم سفارش کرو, ہم قبول کریں گے. اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا, اللہ بتائے گا مجھے. دھونس نہیں ہے سر, اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن. اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو, عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا. مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے. تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے, آپ حمد کرنے والے بھی ہیں, اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے. محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا. تو مقام محمود قیامت والے دن وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا, تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور. مسئلہ شفاعت پہ 88B مسئلہ میرا ڈیٹیل سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے, آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے, کیٹاگوریکل, کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے آئے گی. ولا یؤخذ منها عدل, نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا, اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے, کچھ نہیں کر سکتا. ولا هم ينصرون, اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا. لو جی ایک آیت جڑی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28, آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے.
ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی، ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا۔ چار چیزوں کا انکار آ گیا۔ اونٹ پیر توڑے کتنے گئے؟ تو بےچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے۔ یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی۔ اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے ہیں۔ اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے جب کہ شیطان انسان کو نیکی کے کام کروانا شروع کر دے نیکی کے نام کے اوپر، حالانکہ وہ ہو برائی کے کام۔ سلطانہ ڈاکو، بڑے اسمگلر، بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلرز لوگوں کی زمینیں ہتھیا کے 1 لاکھ بندے کا دسترخوان چلا رہے، تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دی۔ ان کو یہ حرام کا پیسہ کمانا نظر نہیں آ رہا، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یار ہم اتنے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ دنیا میں اس کی تعریف ہوگی، اللہ کے ہاں 0 سے ملٹیپلائی ہے۔ اللہ کو دھونس نہیں ہے نا، یہ روب تو آپ پہ چل سکتا ہے نا۔ اللہ کے لیے کوئی روب ہے کسی بندے نے 1 لاکھ کو کھلایا؟ سر، جو روزانہ لاکھوں ویل مچھلیوں کو کھانا کھلا رہا ہے پیسیفک کے اندر اور اٹلانٹک کے اندر، جو ایک چھوٹے ویل مچھلی کی جو ایک وقت کی خوراک 500 کلو گوشت ہے، آدھا ٹن ایک وقت کا چھوٹی ویل کھاتی ہے، جو ملینز آف ٹن گوشت لاکھوں ویلوں کو روزانہ کھلاتا ہے، اس کے سامنے 1 لاکھ کا دسترخوان تو ایک ویل مچھلی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی یہ کہے گا کہ جی میں 1 لاکھ بندے کو کھانا کھواتا تھا، اور کہاں سے کھلاتا تھا؟ اس کے دیے ہوئے میں سے، جو اللہ نے اس کو دینا تھا لیکن اس نے حرام کے طریقے سے لوٹا۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ سر، قرآن کی ہر آیت کے بعد جیسے ایک گول دائرہ ڈلا ہوا ہے نا، ایک چھوٹا سا اسٹیرک لگا کے نا سائڈ پہ یہ شعر لکھ دیا جائے اردو کے اندر، کم از کم پنچ کرے آپ کے دماغ کو۔ اور میں کہتا ہوں کہ سوائے سعودیہ کے اور عرب ملکوں کے کسی ملک میں قرآن بغیر ترجمے کے چھاپنا حرام ہونا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ کیوں لوگوں کو طوطا بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہمارے آئین میں یہ شک داخل ہو جاتی، میں نے کئی دفعہ ہائی لائٹ کی ہے 73 کے، کہ پاکستان میں صرف عربی میں قرآن نہیں چھاپ سکتا۔ صرف عربی میں قرآن چھاپنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف عربی پڑھنی ہے، یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا؟ تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے، کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، لیکن اس کا جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ یہ اتنا بڑا تماچا ہے اس امت کے منہ کے اوپر۔ تو قرآن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، رشیا کے اندر، ایران کے اندر بغیر ان کی نیٹو لینگویج کے ترجمے کے چھپنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ صرف عربی میں جو قرآن چھپے ہوئے ہیں یہ ریٹریو کریں مسجدوں سے، اور اس کی بجائے وہ رکھیں۔ کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ سعودیہ والے دیکھیں نا، جو بندہ حج عمرے پہ جاتا ہے، حج والوں کو تو وہ ایٹ لیسٹ قرآن پاک ایک ان کی زبان میں دیتے ہیں۔ چائنیز آئے ہوئے ہیں تو چائنیز کو چائنیز لینگویج میں دیں گے، ملائی لینگویج میں دیں گے ملیشینز کو، پاکستانیوں کو اردو ترجمے والا دیتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نہیں کر سکتی، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ایک مسجد میں کتنے قرآن زیادہ رکھے ہوتے ہیں؟ 15-20، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ 15-20 قرآن تو ایک محلے میں لوگ خود خرید کے وہاں پہ رکھ سکتے ہیں ترجمے والے۔ صرف گورنمنٹ اس کے اوپر چلان کرنا شروع کر دے کہ بغیر ترجمے والا قرآن جس کی مسجد سے ملا اس مولوی نو اندر کریں گے۔
اچھا سر یہ اناؤنسمنٹ ہونا تو آپ دیکھیے گا سب سے زیادہ مخالفت کون کریں گے؟ کیوں؟ علماء تو ٹھیکیدار ہیں، علماء کو تو خوش ہونا چاہیے کہ لوگ، وہ تو کہتے ہیں ہم اسلام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اسلام کی خدمت ہی ہے ترجمے والا قرآن ہو. ان کو پیڑ کیوں ہوگی، تکلیف کیوں ہوگی؟ اڈا بند ہو جائے گا، اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا بھی قرآن میں یہ کچھ انہوں نے پڑھ لیا کہ یہ مولوی رام خوری کرتے رہے ہو، کہیں گے دیکھو ساڑھے مولوی صاحب تسی بھی تو وہی کر رہے ہو نا، سانو تو اسی ممبر تے چڑھ کے کہندے ہو، اور خود آپ اپنی جان کو بلائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پرانے کام آپ نے بھی شروع کیے ہوئے ہیں. تو پھر ہر گلی سے، ہر مسجد سے انجینئرز نکلیں گے. تو اس ڈر سے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن ہمت نہیں ہارنی چاہیے. میں کہتا ہوں جس کا جدھر انفلوئنس ہے نا، عربی والے قرآن نہیں نکال سکتے، کم از کم اگر 10 عربی والے ہیں تو 10 اردو ترجمے والے وہاں رکھ دیں. کل کو کوئی، اور اردو اور ترجمے والے قرآن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلاف میں لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی نہیں کوئی کھولتا. کون اینج کر کے کھولے پھر اینج کر کے بند کرے؟ غلافوں کے، غلاف تو دشمن ہے قرآن کے، غلاف نہیں ہونے چاہیے. ہاں سامنے شیشہ لگا ہو، اچھی الماریاں بنی ہوئی ہوں، ڈسٹ پروف ہوں. قرآن کے اوپر غلاف کا کیا تک لگتا ہے؟ آپ خود مجھے بتائیں نا، 2 قرآن پڑھے ہو، ایک غلاف میں اور بغیر غلاف کے، آپ غلاف والے کو آڑ لگائیں گے؟ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے یار؟ لیکن سعودیہ میں آپ دیکھیں نا، خصوصاً حرمین کے اندر میں نے دیکھا ہے، کمال کام کیا ہوا ان لوگوں نے. پیتل کی خوبصورت چھوٹے سائز کی انہوں نے اتنے سائز کی رکھی ہوئی ہیں الماریاں جو سامنے کھلی ہوئی ہیں، اور روزانہ ان کی صفائی ہوتی ہے، ڈسٹنگ ہوتی ہے، قرآن جتنے رکھے ہوئے ہیں ان کی. اور جیسے ہی کوئی ایسا موسم آتا ہے نا جس میں ہیومیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو وہ شیشہ پلاسٹک جو ہوتا ہے نا، اس کی سامنے لیئرز لگا دیتے ہیں، وقتی طور پہ لٹکا دیتے ہیں تاکہ گیلے نہ ہوں قرآن. اور پھر جب موسم کھل جاتا ہے پھر وہ ہٹا دیتے ہیں. مساجد کے اندر بھی، شوکیس کے اندر، میں نے نہیں، وہاں کو غلاف کے اندر میں نے قرآن نہیں دیکھا سعودیہ پورے میں کہ غلاف کے اندر قرآن پڑھا ہوا ہو. تو بالکل صحیح اپروچ ہے. اور آپ اس لیے عربیوں کو دیکھیں گے، عربی قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں. نماز میں اگر 10 منٹ رہ گئے نا، انہوں نے سنتوں سے فارغ ہو گئے نا، سیدھا قرآن جا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پکڑ کے. یہ خیر لادہ بات ہے کہ پھر وہ مس ہینڈل بھی کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو وہیں ایسے رکھ دیتے ہیں، بعض کا جوتیوں کے ساتھ ہی رکھ دیتے ہیں. یہ اس مس ہینڈلنگ لادہ بات ہے. لیکن قرآن یہ چاند ایک، جس نے جاہل گوار یہاں موجود ہے وہاں بھی موجود ہیں، لیکن اوورال قرآن کے ساتھ جو ان کا شغف ہے نا، ظاہر ہے ان کی اپنی زبان کے اندر ہے، وہ نظر آتا ہے. باقی پریکٹیکلی اگر آپ کہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہوا ہے تو وہ تو اسی وقت پڑے گا نا جب قرآن جو ہے وہ کبھی فزکس کی کتاب چومنے سے یا صرف تلاوت کرنے سے فزکس نہیں آپ کو آئے گی جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں. تو سر فزکس سمجھے بغیر نہیں آ سکتے، قرآن سمجھے بغیر کیسے آ سکتا ہے جب تک آپ اس کے اوپر تفکر نہیں کریں گے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی زوردار دعوت کے بعد اور صحیح جھنجھوڑنے کے بعد نا، اب ان کو کہا ذرا اپنی ہسٹری دیکھو تم. یہاں سے اب ہسٹری شروع ہوئی ہے. اب مسلسل کئی رکوع بنی اسرائیل کی ہسٹری چلے گی جو ان کی تاریخ میں بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے. چونکہ وہ یہودیوں کو تو واقعات پتہ تھے، اس لیے وہ واقعات یہاں صرف اشارتاً ذکر ہوئے ہیں ایک ایک آیت کے اندر. ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے، چونکہ یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہوا تھا. مثلا اگر میں مسلمانوں کے بچے کے سامنے کہوں کہ مسلمانوں کا پہلا غزوہ بدر تھا، اب اس کو پتہ ہے کہ بدر کے اندر 313 مسلمان تھے، کافر 1000 کے قریب آئے تھے، مسلمان اس طرح تھے. یہ اوورال تھوڑی ہسٹری پتہ ہی ہوتی ہے. یہودیوں کو اپنی ہسٹری تو پتہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وہ پنچ کروایا کہ تم نے کس کس موقع پہ اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اور پھر اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تم پر کوڑا پڑا. پھر ہر ایک غداری کے بعد اللہ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا کہ جو یوں کرتا ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری کتابوں کے ساتھ، ہمارے پیغمبروں کے ساتھ، ہم اس کے ساتھ یوں کرتے ہیں. تو یہ پڑھتے ہوئے ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر کہتے تھے کہ یہ پڑھتے ہوئے اسے ایک ہسٹری کے طور پہ نہ پڑھیے گا، اس اعتبار سے بھی پڑھیے گا کہ ہماری امت پہ یہ کہاں کہاں فٹ ہو رہی ہیں چیزیں. ہم نے بھی وہی حرکتیں دہرائیں جو میں نے حدیث بھی بیان کی کہ وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں ہوئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے
اور 14ویں رکوع تک تو مسلسل، بلکہ 15ویں رکوع کی بھی پہلی 2 آیات شامل کرنی ہوں گی۔ یہ 10 رکوعوں سے 2 آیات زائد ہیں کہ جن میں خطاب کل کا کل بنی اسرائیل سے ہے۔ البتہ اس میں یہ فرق ہے کہ پہلا رکوع جو ہے وہ ان کو دعوت پر مشتمل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت۔ بقیہ یہ 9 رکوع جو ہیں یہ ان پر فرض قرارداد جرم ہے جو عائد کی جا رہی ہے۔ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان و اکرام کیا، تم پر یہ فضل کیا، یہ کرم کیا، تمہیں یہ حیثیت دی، تمہیں یہ مقام دیا، تم نے اس طور سے اپنے اس مشن کی خلاف ورزی کی، اپنے مقام اور مرتبے کو چھوڑ کر اور دنیا پرستی اختیار کی۔ یہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو یوں سمجھیے کہ ایک بہت بڑا حصہ اور نمایاں اس کے فیچرز آئیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیشگی تنبیہ ہے کہ کوئی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ چنانچہ احادیث موجود ہیں حضور کی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ، تم لازماً اپنے سے پہلوں کی پیروی کرو گے۔ اور اس میں اس حد تک بھی آپ نے وضاحت کر دی کہ اگر وہ سابق امت مسلمہ، سابق امت، اگر وہ گوہ کے بل میں گھسی تھی تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا جس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں سے بھی کوئی شقی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ اس اعتبار سے ان رکوعوں کو پڑھتے ہوئے یہ نہ سمجھیے یہ اگلوں کی داستان ہے، پچھلوں کی کہانیاں ہیں، نہیں۔ خوش طرح باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے اور ہمیں ہر مرحلے پر سوچنا ہوگا، دروں بینی کرنی ہوگی، انٹروسپیکشن، کہ کہیں اسی گمراہی میں ہم مبتلا تو نہیں، دیکھتے جائیے گا۔ دوسرا نقطہ پہلے سے یہ سمجھ لیجئے، یہ جو 2 آیتیں میں نے 6 رکوع کی تلاوت کی ہیں، بعین ہی یہی 2 آیتیں 15ویں رکوع میں آئیں گی، اور اس کو یوں سمجھیے کہ یہ 2 بریکٹس ہیں، 9 رکوعوں کا مضمون ان 2 بریکٹس کے درمیان ہے۔ یہ 2 آیتیں یہاں سے بریکٹ شروع ہو رہی ہیں، وہ 2 آیتیں ان پر بریکٹ ختم ہو رہی ہیں، بعین ہی وہی آیات، ایک آیت میں تو شوشے کا بھی فرق نہیں، دوسری آیت میں صرف ترتیب بدلی ہے، مضمون وہی ہے۔ اس کے مابین جو کچھ ہے، اس سے باہر یہ جو 5واں رکوع تھا اس کے مضامین گویا کہ ضرب کھا رہے ہیں بریکٹ کے اندر کے سارے مضامین سے۔ یہ حساب کا بہت ہی عام فہم سا قاعدہ ہے، بریکٹ کے باہر کوئی رقم لکھی ہوئی ہے جس کے بعد کوئی زبر، کوئی جمع یا تفریق اگر نہیں ہے تو وہ ضرب کھائے گی، بریکٹ کے اندر جتنی بھی ویلیوز ہیں ان کے ساتھ ضرب کھائے گی۔ تو گویا کہ ہر قدم پر حضور پر دعوت، ایمان لانے کی دعوت اس پورے معاملے میں موجود ہے، اس لیے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی آ گئی ہیں، ایک زیادہ نمایاں ایک کم نمایاں، جن سے کچھ لوگوں کو بھگالتا ہوا یا کچھ لوگوں نے فتنہ پیدا کیا جان بوجھ کر۔ یہ فتنہ ایک بار پیدا ہوا تھا اکبر کے زمانے میں، دین الہی کی شکل میں، کہ صرف خدا کو مان لینا، آخرت کو مان لینا اور نیک اعمال کرنا نجات کے لیے کافی ہے، کسی رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ صوفیہ میں بھی یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے پر آیا۔ مسجد مندر ہکڑو نور، مسجد میں اور مندر میں ایک ہی نور ہے، سب مذاہب ایک ہی ہے، سارا فرق جو ہے شریعتوں کا ہے، عبادت کی ظاہری شکل کا ہے، وہ ہے رسولوں سے متعلق۔ رسولوں کو بیچ میں سے نکال دیجئے تو یہ دین الہی رہ جائے گا، اللہ کا دین۔ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ جب ہندوستان میں سیاسی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کا اقتدار چوٹی پر تھا، کلائمیکس پر، اکبر اعظم
اس وقت یہ دین الہی کا فتنہ اٹھا کہ دین محمدی کا اب دور ختم ہو گیا. وہ 1000 سال کے لیے تھا، 1000 سال پورے ہو گئے. اب الف ثانی ہے، دوسرا 1000 سال ہے، اس کے لیے نیا دین ہے. اسے دین اکبری بھی کہا گیا اور دین الہی بھی کہا گیا. اور اس میں ایک آیت آئے گی جس سے استدلال کیا ہے کچھ لوگوں نے. اس صدی میں پھر یہ فتنہ اٹھا تھا گاندھی کے فلسفے کے ذریعے سے، اور ایک بہت بڑا نابغہ انسان مسلمانوں میں سے، بہت بڑا نابغہ جینیس ابوالکلام آزاد، وہ بھی اس فتنے کا شکار ہو گیا. متحدہ قومیت. چنانچہ گاندھی اپنی پرارتھنا میں کچھ قرآن کی تلاوت بھی کراتا تھا، کچھ گیتا بھی پڑھواتا تھا، کچھ اپنشدوں سے، کچھ بائبل سے، کچھ گرو گرنتھ سے. معلوم ہو یہ سب ٹھیک ہے، سب ایک ہے، سب لوگوں کو ایک ہونا چاہیے، ایک قوم ہونا چاہیے. مذہب تو انفرادی معاملہ ہے. کوئی مسجد میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، گردوارے میں چلا جائے، کوئی چرچ میں چلا جائے، کوئی سینیگاگ میں چلا جائے، کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اس کا توڑ یہی ہے کہ سمجھ لیجئے یہ جو 7 آیتیں ہیں 5ویں رکوع کی، یہ ہے بریکٹ کے باہر، اور یہ ضرب کھا رہی ہے مسلسل. اس بریکٹوں کے درمیان جتنی بھی مضمون آ رہا ہے وہ سب ان کے تابع ہوگا. گویا کہ جہاں تک حضور پر ایمان لانے کا معاملہ ہے وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جائے گا، مقدر سمجھا جائے گا ہر مرحلے پر ان 2 بریکٹوں کے مابین. اب چلیے بسم اللہ. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اسرائیل کی اولاد، یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا. اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار. وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر. یہاں ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے. عربی نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ کہیں ظرف جس میں کوئی شے ہے، ظرف کی جمع لے لیتے ہیں، مراد ہوتا ہے مظروف، ظرف کے اندر جو شے ہے اس کی جمع. تمام جہانوں پر فضیلت، کیا فرشتوں پر بھی فضیلت؟ نہیں، جہان والوں پر، تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت عطا کی، یہ مطلب ہے اس کا. تمام عالموں پر، تمام جہانوں پر، یعنی تمام جہان والوں پر. اس انسان عالم انسانیت کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ ہیں، نسلیں ہیں، طبقات ہیں، ان میں فضیلت عطا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. میں عرض کر چکا ہوں، اب تیسری مرتبہ پھر عرض کر رہا ہوں. اصل شیخ آخرت، محاسبہ آخرت. یہ مستحضر ہوگا تو انسان سیدھا رہے گا. اس میں کمزوری آ جائے، ضعف آ جائے تو باقی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، یہ نہ معلوم کیا کیا شکلیں اختیار کر لیں. دیکھیے اس آیت کے اندر 4 اعتبارات سے محاسبہ آخرت کا زور ہے. واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی سے کوئی سفارش یا شفاعت قبول کی جائے گی. کیٹیگوریکل ڈینائل. ولا يؤخذ منها عدل، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی. ہم نے طرح طرح کے عقیدے، شفاعت باطلہ کا تصور. اہل عرب سمجھتے تھے ہمیں یہ فرشتے جو ہے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ لات اور منات اور عزا ہم نے ان کے بت بنا رکھے ہیں. پوچھتے ہیں یہ اپنے ابا جان سے اللہ کی بیٹیاں ہیں نا، لاڈلی بیٹیاں، چھڑا لیں گے ہم. ہمارے ہاں بھی تصور ہے اولیاء اللہ چھڑا لیں گے. یا شفاعت باطلہ، خود حضور کی شفاعت کے بارے میں جو غلط تصورات ہیں. ایک شفاعت حقہ ہے، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے. وہ آیت الکرسی پہ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں تو اس کی وضاحت بھی ہوگی. یہ سارے جو ہم نے جو گھر رکھے ہیں خیالات، ان کی نفی اس آیت کے حوالے سے کی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آ سکے گا.
ولا يقبل منها شفاعت، کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات اور ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئی ہیں ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اب بات چلے گی، تفصیل نہیں، تیزی کے ساتھ۔ یہ واقعات کئی 100 برس کے ہیں، لیکن ایک تو یہ کہ ان کی تفاصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہیں، سب سے زیادہ سورہ اعراف میں ملیں گی، اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ یہاں پر تو پے بپے، جیسے کہ ایک قرارداد جرم کسی پر کی جاتی ہے تو اس میں سب گنوائے جاتے، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔